شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا اس ڈر سے اعتکاف میں نہیں بیٹھتے کہ وہ جنوں کا جیسا ان کی ایک پرٹیکولر عبادت کی جگہ ہوتی ہے، وہاں آئے تو وہ پھینک دیتے، ایسا کرتے. یہ ایک ڈر ہے. اور کچھ لوگوں کا ایسا ڈر ہے کہ ایک ٹائم پہ تہجد، سمجھ لو آج صبح میں 4 بجے تہجد پڑھے، کنٹینیو ٹائم پہ کنٹینیو پڑھتے رہے تو اس کا لاس ہوتا ہے. ایون یہاں تک بولتے اگر کوئی پریگننٹ عورت کنٹینیو سمجھ لو پرٹیکولر ٹائم پر ہی تہجد پڑھے تو اس کا بچہ نارمل نہیں ہوتا ہے. تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. میں نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ انٹیریئرس میں، گاؤں وغیرہ میں اس لیے اعتکاف نہیں کرتے کہ وہ بولتے کہ مسجد میں جنوں کی مخصوص جگہ ہوتی ہے، اعتکاف کرنے والا کا اس جگہ بڑھ جائے تو جن اس کو اٹھا کر پھینک دیں گے. یا پھر یہ بھی وہ بیان کرتے کہ تہجد تو کوئی مخصوص وقت پہ رات میں نہ پڑھے، اگر ایسا کوئی کنٹینیوسلی کرا تو جن تکلیف دے سکتے ہیں، اور حاملہ عورت ہو تو حمل کو ضائع بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ تمام چیزیں توہام ہیں. توہام سمجھتے ہیں آپ؟ وہم. یہ سب فالتو چیزیں ہیں جو ہندوانہ رسومات سے اور غیر مسلموں کے تہذیبات سے نکل کر آ گئی ہے. مسلمان تو وہ انسان ہے جو دنیا کو وہم، توہام اور ان شعبدے بازی اور جادوگری اور ان سے نکالنے کے لیے آیا ہوا دین ہے، اور مسلمان وہ قوم ہے. افسوس کے بعد ہم سب اس میں پھنس گئے. تو رات جنوں کی کوئی مسجد میں مخصوص جگہ نہیں ہوتی نماز کی. سب سے پہلی بات تو جنوں کے لیے وہ مسجد ہے ہی نہیں جو مسجد ہمارے لیے بنائے گی. اگر وہ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کا کام ہے کہ وہ الگ سے اور علیحدگی سے پڑھے، نہ کہ مسجد میں انسانوں کو اور مسلمانوں کو تکلیف دے. یہ بات یاد رکھیے. تو لہٰذا ایسا کوئی واقعہ میرے سامنے نہیں ہے کہ جنہوں نے واقعے میں آ کر کسی کو تکلیف پہنچائی مسجد میں. اور یہ چیز سے ڈر کر کے اعتکاف میں بیٹھیں گے تو جن تکلیف دیں گے، ایسا میں سمجھتا ہوں یہ پریکٹیکلی کہیں دیکھا نہیں گیا، سوائے اس کی کہ آپ کسی خاص نیت سے بیٹھ کر کچھ کرے اور جن آ کے پھر پھٹکا دے آپ کو، چاہے مسجد ہو پھر چاہے غیر مسجد ہو، جس میں آپ کی کوئی مقاصد نہیں. رہا معاملہ ہے کہ رات میں تہجد پڑھنا اور خاص وقت پہ عورت کا تہجد ہمیشہ پڑھنا، اس سے اس کا حمل ضائع ہو سکتا ہے یا جن اس پر فلائیں، یہ ساری چیزیں فالتو باتیں ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں. جب بندہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے تو جن اور شیاطین اس کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے سے تو پہاڑ ختم ہو جاتے، تو اس کی جن کی کیا اوقات کیا کہ آپ کو تکلیف دے. سمجھ رہا؟ تو یہ سب توہام ہے، وہم ہے، اور اللہ رحم کرے بہت ساری باتوں سے لوگ رک جاتے ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ نہاتے قرآن نہیں پڑھنا، جن عاشق ہو جاتا. عورتوں کو خاص طور سے بولتے ہیں نہاتے قرآن عاشق. مطلب کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہر مطلب عبادتوں کو بھی ہے، ایک مخصوص جگہ پہ 40 دن تک نماز پڑھے تو وہ ایک جن عاشق ہو جاتا یا حاوی ہو جاتا، تو 40 دن کے اندر جانماز کی جگہ بدلنا کمپلسری ہے. یہ سب باتیں دیکھیے. یہ بات تو طے ہے کہ قرآن کے بھی غلط پڑھنے سے اور غلط نیت سے پڑھنے سے جن اور شیاطین حاوی ہو سکتے ہیں. اور وہ جو بولتے ہیں نا موکل قبضے میں، جو کہ حالانکہ یہ اس کی قبضے میں جاتا ہے لیکن قبضے میں لیا جا سکتا جو بولتا ہے نا وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کتاب و سنت کا غلط استعمال ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے رب جو ہے ہماری حفاظت کرتا ہے. اور اللہ کا کلام پڑھتے ہیں نماز میں، کیسے آپ کو تکلیف ہوں گی؟ تو یہ سب توہم ہے، اس کی کوئی الحمدللہ حقیقت نہیں.